السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اسلامک پوڈ کاسٹ کی سیریز چل رہی ہے اور آج اس کا 7واں ایپیسوڈ ہے۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں اکبر علی صاحب، جن سے ہم ایک اہم اسلامی موضوع پر بات کریں گے، اسلام میں حج اور عمرے کی فضیلت۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، یہ عبادات مسلمانوں کے لیے بہت خاص ہیں۔ اور ہماری گفتگو کی بنیاد وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ مشہور حدیث ہے جو ان کے اجر و ثواب کو، خاص طور پر حج مبرور کے بدلے کو واضح کرتی ہے۔ جی ہاں، وہ حدیث تو بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ تو آئیے ذرا اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ضرور۔ حدیث کا متن یوں ہے: العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ اچھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک عمرہ کرتا ہے ہاں، اور پھر کچھ عرصے بعد دوسرا عمرہ کرتا ہے تو ان دونوں عمروں کے درمیان جو چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں نا، ہاں، چھوٹے گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو بڑی رحمت ہے۔ جی، اور پھر حدیث کا دوسرا حصہ ہے والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، یعنی حج مبرور وہ حج جو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، اس کا بدلہ تو بس جنت ہی ہے۔ اللہ اکبر، سیدھا جنت۔ اچھا، تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ عمرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہے، لیکن یہ حج مبرور یہ کیا ہے؟ مطلب کب حج مبرور ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں نا، حج مبرور وہ ہے جس میں کچھ چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ جیسے کہ ایک تو یہ کہ حج کے جتنے بھی ارکان ہیں، یعنی جو لازمی اعمال ہیں اور جو واجبات ہیں، وہ سب صحیح طریقے سے ان کے آداب کے ساتھ ادا کیے جائیں، کوئی کمی نہ رہے۔ ٹھیک، یعنی عمل ٹھیک ہو۔ جی، عمل بالکل درست ہو۔ اور دوسری اور شاید سب سے اہم بات وہ نیت ہے، یعنی حج کرنے کا مقصد وہ خالص اللہ کی خوشنودی ہو، دکھاوا نہ ہو، کوئی دنیاوی فائدہ پیش نظر نہ ہو۔ صحیح، خالص اللہ کے لیے۔ تو نیت اور عمل کی درستگی یہ بنیاد میں۔ بالکل۔ اچھا، تو کیا اس کی کوئی نشانی بھی ہوتی ہے؟ مطلب حاجی کو خود کیسے پتہ چلے یا دوسروں کو کیسے اندازہ ہو کہ حج قبول ہوا، مبرور ہوا؟ ہاں، یہ بھی ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ حج مبرور کی ایک بڑی عملی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب حاجی حج سے واپس آئے نا، جی، تو اس کی زندگی میں ایک واضح مثبت تبدیلی نظر آئے۔ وہ پہلے سے بہتر انسان بن گیا ہو، نیکیوں کی طرف زیادہ مائل ہو اور خاص طور پہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اچھا، یعنی صرف ایک احساس نہیں بلکہ عمل میں تبدیلی۔ جی بالکل، عملی تبدیلی۔ اس کا رویہ، اس کے معاملات، اس کی عبادات سب میں بہتری نظر آئے۔ وہ گناہوں سے چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے زیادہ بچنے لگے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے کہ عبادت کا اصل اثر عملی زندگی میں ظاہر ہو۔ یقیناً یہی تو مقصد ہے۔ اچھا، تو اگر ہم فرق دیکھیں، عمرہ چھوٹے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، حج مبرور کا بدلہ جنت ہے، تو کیا حج مبرور سے بڑے گناہوں کی معافی کی بھی امید رکھنی چاہیے؟ دیکھیں، حدیث میں عمرے کے لیے تو صراحت ہے کہ وہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ حج مبرور کا بدلہ سیدھا جنت بتایا گیا ہے۔ اب جنت ملنا تو ظاہر ہے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہ گناہوں کی معافی کے بغیر تو ممکن نہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تو اللہ کی رحمت تو بہت ہی وسیع ہے۔ امید تو قوی یہی ہے، اور علماء بھی یہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، حج مبرور کی برکت سے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور بندے کو جنت عطا کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دونوں ہی عبادات پاکیزگی اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ عمرے کرتے رہنا گناہوں کی معافی کا ایک مسلسل ذریعہ ہے، اور حج اگر صحیح نیت اور آداب سے کیا جائے، یعنی حج مبرور، تو اس کا اجر سیدھا جنت ہے، اور اس کی پہچان حاجی کی زندگی میں آنے والی مثبت تبدیلی ہے۔ بالکل درست۔ اور یہاں ایک بات جو آخر میں غور کرنے کی ہے، وہ یہ کہ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ عبادت کی قبولیت صرف رسومات ادا کرنے یا کوئی خاص روحانی کیفیت محسوس کرنے کا نام نہیں ہے۔ اچھا، اصل معیار، اصل نشانی وہ عملی تبدیلی ہے جو انسان کی زندگی میں آئے۔ کیا وہ عبادت جیسے حج یا عمرہ اسے ایک بہتر انسان بنا رہی ہے؟ کیا وہ اسے گناہوں سے دور کر رہی ہے؟ تو یہ یوں سمجھ لیں، عبادت کے عملی اثر اس کے ٹرانسفارمیٹو پاور کی طرف اشارہ ہے۔ یہ صرف رسم نہیں، زندگی بدلنے والی چیز ہے۔ واقعی یہ بہت اہم نقطہ ہے۔
یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ان عبادات کی روح کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. صرف ظاہری طور پر ادا کر دینا کافی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حج مبرور اور بار بار عمرہ کی توفیق دے اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے. آمین. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. آمین.